لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن للإنسان فضيلتان، عقل ومنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. گفتگو ہماری چل رہی ہے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے اس فقرے کے ذیل میں. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا دو امتیاز ہے، دو فضیلتیں ہیں انسان کے پاس. ایک کا نام ہے عقل اور دوسری کا نام ہے زبان. فبالعقل یستفید، عقل سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، وبالمنطق مفید، اور زبان کے ذریعے سے آدمی دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے. فائدے کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی کہ فائدہ اصل یہ ہے، جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے فقط فاز، اصل کامیاب آدمی وہ ہے. تو عقل بھی صحیح معنوں میں وہ ہے جو انسان کو بہشت کے راستے تک لے جائے، وہ آدمی عقل مند کہلائے گا. جیسا کہ چھٹے امام سلام اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جب حضرت سے پوچھا گیا کہ مولا مل عقل، عقل کیا ہے، تو فرمایا ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل اسے کہتے ہیں جس سے رحمان کی عبادت ہو اور جنت حاصل کی جائے. تو صحیح معنوں میں عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جائے. زبان کی بھی تعریف اسی طرح کی گئی کہ ہر بولنے والا صاحب زبان نہیں ہے. فبالعقل یفید، عقل فبالمنطق یفید، زبان سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. تو اس فقرے سے دونوں سے یہ بات طے ہوئی کہ ہر بولنے والا صاحب زبان نہیں ہے، ہر ذہین آدمی عقل مند نہیں. صاحب زبان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اور یہ بات کہی جا چکی کہ اصلی فائدہ کیا ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے. اسی لیے عقل کی وجہ. تو اب فائدہ پہنچے تو صحیح زبان کون سی ہے؟ جو اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کو بہشت کی راہ دکھلائے، وہ صاحب زبان ہے. جو اپنے زبان سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ایسی عقل دے جس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں، اور ایسی زبان عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہم دوسروں کو نفع پہنچا سکیں. ایک چیز آج جو میں جس عنوان کی طرف جانا چاہتا ہوں اس ذیل میں، ایک صلوات بر محمد و آل، آج میں جدھر جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ زبان، اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ زبان، یہی زبان زیارت پڑھتی ہے، یہی زبان تلاوت کرتی ہے، یہی زبان دو لوگوں کے درمیان صلح کرواتی ہے، یہی زبان گالی بکتی ہے، یہی زبان جھوٹ بولتی ہے، یہی زبان غیبت کرتی ہے، یہی زبان بہتان لگاتی ہے، یہی زبان غنڈوں بدماشوں کی تعریف اور مدد کرتی ہے. اب اگر ایسا وقت آ جائے تو بولنے سے بہتر ہے کہ آدمی چپ رہے، بولنے سے بہتر ہے کہ آدمی خاموش رہے. اسی لیے جناب لقمان نے اپنے فرزند کو کیا کہا تھا، یاد ہے آپ کو، کہ بیٹا اگر بولنا چاہتی ہے تو خاموش رہنا سنت ہے،
اب یہاں پر آج میں جس بات کی طرف کہنے جا رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہیں تو وہ انسان کے عقل اور زبان مل کے اس کو بہشت تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ جو بغیر بولے انسان کو بہشت تک لے جا سکتا ہے، دیکھیے سارا گڑبڑ زبان کرتی ہے نا، تو بہتر کیا ہے کہ آدمی خاموش رہے۔ اگر بولنا چاہتی ہے تو چپ رہنا، سونا ہے، لیکن ہر خاموشی قابل تعریف نہیں ہے۔ خاموش رہے آدمی، لیکن ایک چیز آج میں جدھر جانا ہے دھیرے دھیرے ادھر آ رہا ہوں، انسان کو جو اصلی نفع پہنچتا ہے وہ سکوت سے، عقل، لیکن ہر خاموشی ابھی عرض کیا قابل تعریف نہیں ہے۔ وہ خاموشی کبھی کبھی آدمی خاموش رہ کے بھی کام خراب کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی بول کے بھی آدمی نجات پا جاتا ہے۔ کبھی خاموش ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ خاموشی ہی بہتر ہے۔ تو اب ایک چیز ایسی آتی ہے کہ جہاں انسان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہر جگہ نہ چپ رہنا اچھا ہے نہ بولنا برا ہے، تو اب ہم کو یہ طے کرنا پڑے گا۔ میں بچپنے کی ایک داستان آپ لوگوں کو سناتا ہوں، صلوات محمد گلستان شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ کوئی بادشاہ تھا، لیکن ذرا سا آدمی بولتا ہے تو کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے، لیکن وہی اچھا ایک بات بتائیے، صلوات چلیے یوں چلتے ہیں، یہ زبان جھوٹ کے بارے میں آپ حضرات کا کیا خیال؟ جھوٹ سب سے بڑی برائی کہی گئی، کہتے ہیں حطۃ الخبائث فی بیت واحد، ساری برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، ومفتاحہ الشراب، اور اس کی چابی کیا ہے؟ شراب ہے، والکذب اشد من الشراب، اور جھوٹ شراب سے بدتر ہے۔ آپ غور فرما رہے، جس کے لیے صاف لفظوں میں قرآن نے کہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے، قل فیہما اسم کبیر، آپ بتا دیے بہت بڑا گناہ۔ تو جس جھوٹ کے لیے، جس شراب کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ کے لیے، اب روایت کہتی ہے کہ اکبر من اشد من الشراب، یہ جھوٹ شراب سے زیادہ بڑھ کر کے ہے، ٹھیک۔ لیکن اس کے بعد ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ میں زنا کرتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ توجہ سنیا زبان، لیکن اس کو پڑھنے کی ضرورت۔ یا رسول اللہ میں نمبر 1 نماز نہیں پڑھتا، وَأَنَا أَزْنِي، میں زنا کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں۔ اکثر ہوتا ہے نا سب کیا کہ یار کل سے ٹھیک ہو جائیں، یہ گڑبڑ نہیں کریں گے۔ پیغمبر کہتا ہے میں ایک چیز چھوڑنے کو تیار، جو کہہ دیجیے آپ کو چھوڑ دوں، جو کہہ دیجیے وہ میں چھوڑ دوں۔ پیغمبر نے فرمایا پکا؟ کا سب پکا، کا جاؤ۔ اچھا روایت کیا کہتی ہے؟ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، ہاں، مثل الصلاۃ کا مثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے پائپ کی طرح ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، پیغمبر نے فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا کافر ہے۔ تو نماز سے بڑھ کے کیا ہے؟ عمود دین ہے۔ مگر پیغمبر یہ نہیں کہا کہ جاؤ آج کے بعد سے نماز مت چھوڑو۔ زنا 100 کوڑا پڑے گا اگر آدمی بغیر توبہ کے مر جائے، جہنم میں جائے گا۔ پیغمبر نے نہیں کہا کہ اچھا کل سے زنا مت کر، اس نے کہا صاحب 3 گناہ کر رہا ہوں میں، ایک چھوڑ دوں گا آپ جو کہہ دی۔ حضرت نے فرمایا جاؤ جھوٹ مت بولنا۔ وہ خوش، ہم لوگ ہلکا سمجھتے ہیں نا اس کو، وہ خوش، چلو۔ اب نماز کا وقت آیا، وہی سستی، وہی وہ سب کچھ۔ قرآن کہتا ہے نا انہا لکبیرۃ،
نماز بہت بھاری پڑتی ہے لوگوں کو قرآن میں، الا علی الخاشعین، مگر یہ کہ جن کے اندر خوف خدا ہو، ورنہ لوگوں کو نماز بھاری پڑتی ہے. یہ قرآن کی بات ہے. تو اب نماز کا وقت آیا تو بھاری تو پڑے گی آدمی کو. 15 گھنٹے کا روزہ ہم لوگ رکھ لیتے ہیں، 2 منٹ کی نماز پتہ نہیں کیا. اس سے بھی آدمی کو اندازہ کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو نماز سے ہے. تب نہ ہم کو اتنی محنت کر رہا ہے روکنے کے لیے. نماز کا وقت آیا سستی آ گئی، چھوڑو یار. پھر اس نے کہا مگر اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اگر کہتا ہوں ہاں تو وعدہ خلافی جھوٹ، اگر کہتا ہوں نہیں تو نماز نہ پڑھنا جرم ہے نا، سزا ملے گی. اب پھر وہ دوسرا گناہ اس کا ارادہ کیا. پھر اس نے کہا یار اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا، اگر میں کہتا ہوں نہیں تو جھوٹ، اور اگر کہتا ہوں ہاں تو 100 کوڑے پڑیں گے. واپس آیا کہتا یا رسول اللہ ایسی چیز آپ نے چھوڑوا دی کہ سب صحیح ہو گیا. صلوات، یہ ہے دیکھنا ایسی چیز آپ نے چھوڑوا دی یا رسول اللہ کہ سب چھوٹ گیا. اور ایک بات اور بتا، اس سے پہلے کسی دن بات آئی تھی آپ کے سامنے، مومن گناہ کر سکتا ہے؟ بولیے کر سکتا ہے. چنانچہ ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، کہتا یا رسول اللہ المؤمن یکذب المؤمن یزنی، یا رسول اللہ مومن زنا کر سکتا ہے؟ وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا نا، پہلی یا دوسری مجلس میں کہا گیا تھا برسیسہ عابد والا، اتنا بڑا مستجاب الدعوات، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی اس پہ. یا رسول اللہ المؤمن یزنی، یا رسول اللہ مومن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا قد یکون ذالک، ممکن ہے. پھر آگے کہتا یا رسول اللہ المؤمن یسرق، مومن چوری کر سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں ممکن ہے، قد یکون ذالک، میں بھی پریشان ہے آدمی مجبور ہو گیا کر سکتا ہے. اب پھر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ المؤمن یکذب، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ دیکھیے ہم کس گناہ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دین کس کو بڑا سمجھتا ہے. ابھی فرض کیجئے میں خدا نخواستہ چوری میں پکڑا جاؤں، اب ان کا بیچاروں کو اللہ ان کو توفیق دے، ان کو ہم نے فون کیا کہ بھائی وہ ان کی مجالس ریکارڈ ہونے، کہا جائیے میرا گھر حاضر ہے، میرا امام باڑہ حاضر ہے، چلیے میں اے سی آپ کا آن کر دیتا ہوں. تو اب کل سے ان کے یہاں ہیں، اتفاق سے بڑا قیمتی موبائل تھا ان کا. میرے دماغ میں یہ ہے کہ مجھ پر تو شک ہوگا نہیں، اور 10 لوگ آ رہے ہیں. میں نے دھیرے سے اٹھا کے آف کر کے قبا میں رکھ لیا، چلا گیا. لیکن اب تو کہیں بھی سرچ ہو سکتا ہے نا، بعد میں پکڑے گئے. ارے مولانا وسیع حسن صاحب نے چوری کر لی. اب بتائیے اس کے بعد یہ آدمی ہمارے پیچھے نماز پڑھے گا؟ جن جن کو پتا ہے کہ میں چور ہوں خدا نخواستہ ہم کو ممبر بیٹھنے دیں گے؟ یا علیہ باللہ وہ دوسرا گناہ اگر وہ سرزد ہو جائے تو کوئی ہم کو ممبر بیٹھنے دے گا؟ کوئی ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا؟ تو اس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور دن بھر ہم جھوٹ ادھر ادھر 3-5 کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ پبلک ہم کو نماز نہ پڑھے، ممبر پر نہ بیٹھنے دے، پبلک تعریف کرے. کیا دماغ ہے یار مولانا. چلے آ رہے ہیں یہاں، اب وہ بغیر ٹکٹ بیٹھ گئے ٹرین پر، مثلا ٹی ٹی آ گیا ٹکٹ، اب اس کو میں نے گڑھنا شروع کیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کیجولیٹی ہو گئی ہے، فلاں ہو گئی ہے. ایسا روئے کہ بیچارے کا اچھا ٹھیک ہے. ہم نے کہا وہ صاحب اتفاق سے جلدی میں پرس بھی لے کے نہیں چلے، وہاں سے اتر کر کے امرائی گاؤں تک جانا، صاحب 50 روپے دے دیجیے اگر ہو تو، اللہ آپ کا بات. وہ صاحب بجائے ٹی ٹی کو جرمانہ دے کے 50 روپے جیب میں رکھ کے چلے. اب آ کے ہم نے یہاں جو بیان کیا تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس جھوٹے آدمی کو ممبر پر مت جانے دو، کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس بدمعاش آدمی کو کہ پیچھے نماز مت پڑھو. کیا دماغ ہے یار وسیع حسن صاحب کا. ابے ٹی ٹی سے 50 روپے لے لیے. ہر آدمی تعریف کرے گا. مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہم جھوٹ کو ہلکا سمجھتے ہیں، چوری کو بڑا سمجھتے ہیں. بے شک چوری بھی گناہ کبیرہ میں ہے، بے شک زنا بھی گناہ کبیرہ میں ہے، لیکن ہم
جھوٹ سے زیادہ ان دونوں کو بڑا سمجھتے، مگر یہاں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ دین کس کو ان دونوں کے مقابلے میں بڑا سمجھتا ہے؟ پھر سے دوہراؤں، یا رسول اللہ المؤمن یزنی، مومن زنا کر سکتا؟ فرمایا بالکل ہو سکتا ہے۔ عقل معوف ہو جاتی ہے آدمی کی، ہوش رہتا نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی وہی غلط کام کرے گا جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اور کہتے یہ ہے کہ جب شہوت طاری ہوتی ہے تو آدمی کی عقل کام کرنا بند کر دیتی، وہ وقتی لذت کے چکر میں ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ المؤمن یزنی، فرمایا بالکل۔ یا رسول اللہ المؤمن یسرق، مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا قد یکون ذالک، یہ ممکن ہے۔ پیغمبر نے اس نے پوچھا یا رسول اللہ المؤمن یکذب، مومن بولیے جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا لا۔ یہ کمال کی بات، یہی ہے دین کو پڑھنے کی ضرورت ہر طرف سے۔ پیغمبر نے فرمایا لا، تو اب دیکھیے ویڈیو تو نہیں ہے کتاب میں نا، لیکن سامنے والے کے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس کا یہ طریقہ نہ رہا ہوتا تو پیغمبر یہ بات نہ کہتے۔ لہذا پیغمبر کے اگلے فقرے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے سننے والے کو بڑا تعجب ہوا کہ صاحب مومن زنا کر سکتا ہے، مجرم ہے، گناہ گار ہے، زنا کر سکتا ہے مگر مومن ہے، مومن چوری، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ کیا مطلب؟ ہم کو لگتا ہے کہ اس کے دل کے شبہ کو لگتا ہے پیغمبر نے بھانپ لیا، لہذا پیغمبر نے فوراً قرآن سے جواب دیا کہ کیوں قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ قرآن میں صاف طور پر آیت کہتی ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، قرآن کی آیت ہے جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے، قرآن کہتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کتنا بڑا جرم ہوا یہ، میں آج آپ کو جو ادھر اتنی دیر سے 20 منٹ 22 منٹ سے ٹہلا رہا ہوں کہ جھوٹ اتنا، لیکن یہی جھوٹ آپ دیکھیے نا، لیکن یہی جھوٹ۔ اب وہ قصہ جو میں نے چھیڑا تھا صلوات شیخ سعدی نے گلستہ میں لکھا ہے کہ ایک قیدی کو بادشاہ نے پھانسی کا حکم دے دیا، قتل کا حکم دے دیا۔ اچھا یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب آدمی یہ محسوس کرنا کہ اب کچھ ہونا نہیں ہے تو جو منہ میں آتا بکتا، یہی نا۔ بلکہ عربی میں ایک شعر بھی بڑا زبردست ہے اس طرح کا، اذا یئس الانسان طال لسانہ، جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو زبان اس کی لامبی ہو جاتی ہے۔ کالصنور المغلوب یصول علی الکلب، جیسے بلی یہ جب دیکھتی ہے کہ اب تو مارے گئے تو وہ جھپٹا مار دیتی ہے کتے کے اوپر، حملہ کر ہی دیتی ہے۔ تو جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے تو پھر زبان قابو میں نہیں رہتی۔ اب جب بادشاہ نے کہا کہ اس کو پھانسی دے دو، قتل کا حکم دے دیا، لگا اب تو مرنا ہی ہے، جو منہ میں آیا اس نے بادشاہ کو بکنا شروع کیا۔ اس میں یہ کہ دشنام دادن گرے، گالی بکنا شروع کی، کس کو؟ بادشاہ کو۔ ایک چیز اور سنا دیں، ایک روایت کہیں ہم نے پڑھی تھی کہ دو حصہ عقل ہے انسان کی زندگی میں کامیابی کے سلسلے میں، دو حصہ کیا ہے؟ انسان کی اپنی سوجھ بوجھ ہے، ایک حصہ تغافل ہے۔ یہ تغافل کیا ہے؟ آپ سن رہے ہیں کہ یہ بچہ ہم کو گالیاں بک رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن سمجھداری یہی ہے کہ ہم بہرے بن جائیں، سمجھداری یہی ہے کہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم نے سنا ہی نہیں۔ کامیاب زندگی وہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ کامیاب زندگی کے لیے دو حصہ اگر عقل ہے تو ایک حصہ تغافل، ہم نے سنا ہی نہیں، اوائڈ کرنا۔ اب وہ قیدی بادشاہ کے سامنے بادشاہ کو گالی دے رہا ہے، بادشاہ بہرا تھوڑی ہے، لیکن مین چیز ہے کیا؟ سمجھدار لوگ تغافل کرتے، ہم نے سنا ہی نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب بادشاہ نے ایسا ظاہر کیا یہ کیا کہہ رہا ہے، جیسے سنا ہی نہیں۔ بادشاہ نے اس انداز سے پوچھا یہ کیا بک رہا ہے؟ ایک وزیر تھا بڑا سنجیدہ اور بڑا شریف، اس واقعے کو جو لوگ بھی اس کو غور سے سنیں
کہ سماج میں بہتری کیسے لائی جا سکتی. ایک چیز یہ بھی ہے. بادشاہ نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ اچھی طرح سنا تھا بادشاہ نے، لیکن بڑپن اسی کا نام ہے کہ تم کو کوئی گالی بھی دے تو ظاہر کرو ہم نے سنا ہی نہیں کیا بک رہے ہو. بادشاہ نے کہا کیا بک رہا ہے؟ ایک وزیر، اس میں شیخ سعدی نے لکھا یکی از وزرائے نیک محضر، شریف وزیر تھا. اس نے فوراً بات کو گھمایا، سرکار آپ کی طول عمر کی دعا کر رہا ہے. بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے خود سنا ہے نا گالی بک رہا ہے. اچھا ہر جگہ جو ہے گروپ بازی تو ہوتی ہے نا، چپکلشیں ہوتی ہیں گھر سے لے کے دربار تک. کہتے یکی از وزراء کے ضد عبود، ایک وزیر کہ جو اس شریف وزیر کا مخالف تھا اس کو چانس مل گیا. اس کے دماغ میں یہ تھا کہ بادشاہ نے کہا تو ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہیں سنا ہے. لہذا اس نے چوڑی کسنا شروع کی. ہم جیسے وزراء کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے سچ کے علاوہ کچھ اور کہا جائے، صرف سچ بولنا چاہیے. اس نے بادشاہ سلامت کو گالیاں دی اور ہمارے یہ محترم وزیر جھوٹ بول رہے ہیں کہ صاحب دعا دے رہا ہے طولانی عمر کی. بادشاہ نے تو سن رکھا تھا پہلے ہی بھی. بادشاہ نے کہا سنو، اس کا جھوٹ اس قیدی کی زندگی بچا سکتا ہے، تمہارا سچ اس کی زندگی ختم کر سکتا ہے. تو وہ جھوٹ جو کسی کی زندگی بچا لے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس سچ کے. صلوات در محمد اور کر رہے ہیں. اسی لیے شیخ سعدی کا شعر یہاں بھی ہے، دروغ مصلحت آمیز بے زراستی فتنہ انگیز. وہ جھوٹ دیکھیے میں نے اسی لیے تقریباً 25 منٹ آپ کا لیا تاکہ میں آپ کو یہ بتا سکوں روایت اور قرآن سے کہ جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے. لیکن سماج کی اہمیت اتنی ہے کہ اس میں فتنہ نہ پھیلنے پائے. جھوٹ اور سنا تو آپ کو سلوات ایک آدھ روایتیں اور یاد ہے، سنو. جھوٹ یسود الوجہ، جھوٹ انسان کے چہرے کی رونق کو ختم کر دیتا ہے، بدنما کر دیتا ہے، چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، یعنی رونق ختم کر دیتا ہے. الکذب ینقص الرزق، جھوٹ روزی کو کم کر دیتا ہے. تو اتنا زیادہ جھوٹ کے خلاف روایتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی اہمیت ہے کہ سماج میں فتنہ نہ پھیلے. دین کہتا ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہے تو وہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے. مثلا صلوات بر محمد. انہوں نے کہا کہ ارے صاحب یہ علمدار صاحب آپ کو یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، یہ بہت آپ کی برائیاں کر رہے تھے. سچ بول رہے ہیں. اچھا خاصا علمدار صاحب کا میرا آنا جانا تھا، چائے ناشتہ ہوتا تھا، دل میں قدورت بیٹھی، چھوڑا یار ان کی آمد کیا. ایک وقت یہ کہ واقعی گالی بک رہے تھے، سوری سر، واقعی ہم کو الٹا پلٹا کہہ رہے تھے. انہوں نے بجائے صحیح نقل کرنے کے، آپ علمدار صاحب بہت مانتے ہیں، آپ علمدار صاحب بہت محبت کرتے ہیں آپ. کل میں گیا تھا، آپ اتنی تعریف آپ کی، اتنی تعریف آپ کی، جبکہ مجھ کو پتا ہے کہ یہ آدمی میری تعریف نہیں کر سکتا. انہوں نے کچھ الٹا ہی کہا ہوگا، لیکن انہوں نے اتنا گھمایا کہ ان کا ایمان و تقویٰ نے کہا یار ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی. اچھا خاصا جو دل میں ان کی طرف سے قدورت تھی ان کے جھوٹ کی وجہ سے نکل گئی. اور میں سب بھاگا یہاں آ گیا، اور چچا کیسے ہیں؟ کہ ہاں نظیر رکھو بیٹا. یہ جھوٹ صحیح ہے کہ جس نے قدورت دور کر دی، یا وہ سچ صحیح ہے جس نے قدورت پیدا کر دی؟ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا نا دروغ مصلحت آمیز بے زرافی فتنہ انگیز. مصلحت آمیز جھوٹ، دیکھیں پھر میری بات میں غلط میسج نہیں جائے. جھوٹ اپنی جگہ ہے، لیکن فتنہ اتنی بدتر چیز ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے، دو لوگوں میں مصالحت کے لیے، ایک دوسرے کے درمیان صلح کروانے کے لیے آدمی جھوٹ کا سہارا بولیے لے سکتا ہے، تاکہ سماج میں اختلاف نہ ہو، سماج میں گڑبڑ نہ ہو.
تو زبان ایک کام یہ بھی کر سکتی ہے کہ دو لوگ جو ایک پورب ہے ایک پچھم ہے، یہ زبان دونوں کو اکٹھا کر سکتی ہے، اور یہی مولا نے کہا ہے وَبِالْمَنْطِقِ يُفِيدُ، واقعی زبان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اگر تمہاری زبان دو لوگوں کو ایک کر رہی ہے تب تو زبان ہے، اور اگر دو لوگوں کے درمیان کدورت پیدا کر رہی ہے تو تم چرب زبان تو کہے جا سکتے ہو، صاحب زبان نہیں کہے جا سکتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس قدر اہمیت ہے، اپنی زبان کو ہم کو قابو میں رکھنا نہایت اہم ہے۔ اس لیے کہ قرآن پڑھیے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ اتحاد کی بات قرآن مجید کس سے کر رہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ قرآن کا خطاب کس سے ہے؟ انسانوں سے بے شک بظاہر، لیکن جب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ حبل اللہ ہے کیا، تب سمجھ میں آئے گا خصوصی خطاب کس سے ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے جو انہوں نے کہا ہم لوگوں سے، دلیل اس کی یہ ہے کہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ نحن حبل اللہ، خدا کی قسم وہ اللہ کی رسی ہم ہے۔ تو حبل اللہ سے مراد کون ہے؟ اہل بیت۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اہل بیت۔ تو اس کا مطلب یہ اتحاد کی بات کس سے کہی جا رہی؟ یہ محبت کی بات کس سے کہی جا رہی؟ ٹھیک ہے قرآن کا خطاب جنرل پبلک سے ہے، لیکن جب بات یہاں آئی کہ حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑو یعنی اہل بیت، تو اب اہل بیت کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر زیادہ تاکید ہے کچھ ہو جائے۔ اور اسی چیز کو ہمارے اماموں نے بھی اپنی زندگی میں کیا کچھ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، ایک مجبور آدمی اوائڈ کرے اس کا کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے، ایک با اختیار آدمی جو ہے وہ اوائڈ کرے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ رسول اللہ سے زیادہ اختیار ہے کسی کے پاس؟ بولیے۔ ہم لوگ بڑی جلدی بدلہ لینے پہ آ جاتے ہیں، انتقام لینے پہ آ جاتے ہیں۔ ایک اگر کسی نے ابے کہہ دیا تو صاحب وہ ہمارے جو ہے وہ تلواریں کھنچ جاتی ہیں۔ رسول اللہ سے زیادہ با اختیار ہے کائنات میں کوئی؟ ایک روایت سن لیجیے بڑی غضب کی، ایک فرشتہ ہے، فرشتوں کے نام تو جانتے ہیں نا، جبریل، میکائیل، اسرافیل، دردائیل، ویسے ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل۔ جابیل بنا ہے جبل سے، جبل مانے پہاڑ، تو کہتے ہیں اوحى اللہ تعالی الی جابیل ملک الجبال، اللہ نے جابیل جو پہاڑوں کا فرشتہ اس پر وحی نازل کی، نکلو پہاڑ سے وانتہی الی امر محمد، جاؤ دیکھو ہمارے نبی کا میٹر، یہ بہت ستا رہے ہیں مکے والے۔ جابیل آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی امرت لک بالطاعہ، مجھ کو آپ کی اطاعت کا حکم ہے، آپ جو کہہ دی۔ سنیے کیا؟ آپ جو کہہ دیجئے یا رسول اللہ، کہیے تو ان اطبق الجبال، آپ حکم دیجئے پورا پہاڑ اٹھا کے مکے والے پھینک دوں، مطلب سب دب دبا کے ختم ہو جائے۔ اتنا پاور دنیا میں کسی کے پاس ہے؟ پیغمبر کا جواب کیا ہے؟ انما بعثت رحمتا، جابیل اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کے بعد ہاتھ اٹھایا، دعا فرمائی پالنے والے ان سبوں کو میری معرفت عطا کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو اب اگر اس طرح آدمی زبان کھولے تو کیا کہنا ہے؟ اسی سے ملتا جلتا اسی طرح۔ اچھا اور یہ چیز وہ ہے نا، ہمارے سارے اماموں کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، خالی رسول اللہ کی بات نہیں ہے، ہمارے سارے اماموں کے یہاں یہ مزاج بولیے پایا جاتا ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں، لیکن آج کی تاریخ کے اعتبار سے امام حسن علیہ السلام، حضرت علی کو دیکھ لیجیے، امام حسین کو دیکھ لیجیے، حر کی داستان آپ کے سامنے، قاتل کو پانی پلانا آپ کے سامنے،
امام حسن علیہ السلام جو مشہور ترین واقعہ ہے تاریخ امامت کا. اچھا ایک چیز، میں یہاں لکھنؤ میں امرائی گاؤں میں میری یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، آپ جانتے ہیں نا. ایک آدمی ابھی آ کے اور مجھ کو الٹا پلٹا بولنے لگے. تو یہ جو باہر پیچھے بیٹھے ہیں نا، یہ سب سے پہلے یہ اٹھیں گے، گریبان پکڑیں گے، لے کے باہر چلے جائیں گے اور 2 ریپٹ لگا کر کے حوالے کر دیں گے. میں پردیسی تھا، میرے یہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں، لیکن آج مجھ کو اس گاؤں میں کوئی گالی دے کے بچ کے جا نہیں سکتا ہے نا. وہ آدمی جو مدینے میں آ کے امام حسین کو الٹا پلٹا امام حسن علیہ السلام کو الٹا پلٹا کہہ رہا تھا، وہ پردیسی تھا شام کا. اور امام حسن سلام اللہ علیہ لوکل تھے، وہاں کے مقامی تھے. وہ پردیسی تھا، امام حسن سلام اللہ علیہ مدینے کے رہنے والے. اچھا اس سے بڑھ کے اتنا بڑا اپنا کنبا، ایک اشارہ کرتے لیکن کچھ ہوا، وہ بکتا رہا. جب بک کے تھک چکا. اب دیکھیے جہاں عقل ہوتی وہاں زبان کا استعمال کس موقع پر ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا بھوکے ہو، مقروض ہو، سواری نہیں ہے، مکان نہیں ہے، سب کر دیں گے. بھوکے ہو کھانا کھلا دیں گے، سواری نہیں اس کا انتظام کر، مکان نہیں ہے، ہمیں جب تک مدینے میں ہو میرے گھر میں رہو. اب وہ آدمی سوچنے پہ مجبور ہو، یار میں ان کو الٹا پلٹا کہہ رہا ہوں، میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، اور یہ آدمی الٹا کہہ رہا کھانا کھا لو، سواری لے لو، قرض ادا کر دیں گے. کہیں ہم ہی تو غلط نہیں ہے، کہیں ہم کو ہی تو غلط بات نہیں بتائی گئی ہے. وہیں سے پلٹا، کہتا اے حسن، جب شام سے چلا اگر کوئی پوچھتا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لیتا. آج اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا دوست کون ہے تو آپ کا اور آپ کے بابا علی کا نام لوں گا. میں کہوں گا مولا کیوں برداشت کر لیا آپ نے. وہ آدمی آ کے آپ کو گالیاں دے رہا ہے، کہ چپ رہو دیکھتے رہو. دیکھا تم نے؟ کہ جی ہاں دیکھا. کہ اب کیا ہوا؟ اس وقت کیا کرتے؟ میں مار دیتے تو کہاں جاتا؟ جہنم میں نا. مار دیتے تو کہاں جاتا؟ جہنم میں. اور اب جب وہ کہہ رہا کہ آپ سے بڑا کوئی دوست نہیں، اب اگر یہ شام جا کے اپنے بستر پر مر جائے تو کہاں جائے گا؟ من مات علی حب آل محمد. اب سمجھ میں آئے نا، وہاں زبان کھولو جہاں پبلک کو فائدہ پہنچے، اور فائدہ یہ ہے کہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے. یہ اصل مولا کا جو فقرہ ہے. للانسان فضیلتان، انسان کی 2 فضیلت. یہ زبان معمولی چیز نہیں ہے، انسان کی 2 فضیلت. ایک کا نام ہے عقل جس سے آدمی فائدہ حاصل کرے، زبان جس سے فائدہ پہنچائے. اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیسے فائدہ پہنچ رہا. اب وقت نہیں، ورنہ 7ویں امام کا بھی اسی طرح کا قصہ انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کی خدمت میں نقل کروں گا. بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا. امام حسن کی بات آئی تو انہی کے فرزند کا ذکر بھی ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کربلا سے غافل تھا، کوئی. حتیٰ مولا کائنات نے کہا عقیل ایسا گھرانہ بتاؤ. ٹھیک، تو امام حسن علیہ السلام کیا غافل ہوں گے؟ جبکہ ان کو پتا ہے. کیسے؟ جب امام حسن علیہ السلام پر زہر نے اثر کرنا شروع کیا تو پہلا جملہ تو یہ تھا امام کا کہ کوئی میری بہن کو بلا. جناب زینب سلام اللہ علیہ آئے، اور جب استفراغ شروع ہوا اور سب اکٹھا ہوئے تو روایت کہتی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کو استفراغ شروع ہوا تو امام حسین نے رونا شروع کیا. جب رونا شروع کیا تو امام حسن اپنا درد بھول کے، کیا بات ہے بھیا حسین رو کیوں رہے ہو؟ کہ آپ کی یہ حالت دیکھ کے
آنسو نہیں آئے گا اس وقت. خود کی حالت یہ ہے، لیکن یہ دیکھ کس قدر کربلا ہے. لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، لیکن اے حسین تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں. تو اس کا مطلب امام حسن بھی متوجہ تھے نا. تو جب متوجہ تھے تو حضرت علی نے تو کربلا کے لیے انتظام کیا نا. 4 بیٹے حضرت علی کے اور جناب ام البنین کے آئے نہیں آئے. تو امام حسن کہاں اس وقت چھوٹے تھے. جناب قاسم ابن الحسن کی عمر چند برس تھی. کربلا آ کے 13 سال ہوئے ہیں نا. اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کس سن میں ہوئی؟ 50 میں. واقع کربلا کب ہوا ہے؟ پہلا مہینہ سن 61 کا، یعنی سن 60. 10 سال کے بعد. قاسم اس وقت کتنے رہے ہوں؟ 3 سال، 2 سال 3 سال ایسے ہی درمیان. اس وقت جب کہ گود میں بچہ، امام حسن علیہ السلام نے اس وقت بازو پہ تعویذ باندھی. چنانچہ آ گئے کربلا. کب جا رہے ہیں؟ دیکھیے ایک شریف آدمی جو ہے نا، یتیموں کے بارے میں بڑے روایتیں ہیں، بڑی حدیثیں ہیں. وہ اپنے سے زیادہ یتیم بچوں کا خیال کرتا ہے. چنانچہ سب کو اجازت دی. جب جب قاسم آتے تھے، امو جان، چچا تم میرے بھائی کی نشانی، تم میرے بھائی کی نشانی ہو. جب کئی بار ہوا تو قاسم آ گئے حجرے میں. یہ سر دونوں زانوؤں میں ڈال کے رونا شروع کیا. ماں نے پوچھا کیا بات ہے بیٹا؟ کہ میں جانا چاہتا ہوں چچا، اجازت نہیں دیتے. تو یہ بچے تھے نا، ماں کو تو یاد ہے کہا تھا کہ بیٹا تمہارے باپ نے بازو میں تعویذ باندھی. اس وقت کہا تھا جب ساری دنیا کی مصیبت تمہارے دل پر آ جائے تب کھول کے پڑھ لینا. بیٹا اس سے بڑھ کے کیا ہوگا، کھولو. اب اس کو کھولا گیا تو دیکھا لکھا تھا بیٹا قاسم عصر عاشورہ میرے بھائی کی مدد کرو. ایک زمانے کے بعد بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی. حضرت نے قاسم کو کلیجے سے لگایا. بعض روایتوں میں یہاں تک ہے بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. اپنے ہاتھ سے امام نے قاسم کو گھوڑے پر بٹھلایا. کل 13 سال کی عمر ہے نا. وہ پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہا تھا. بعض کہتے ہیں اسے کسی طرح سے چھوٹا کیا گیا تاکہ رکاب تک پیر آ جائے. میدان میں آئے، میدان میں پہنچے. ازرق شامی، مرثیوں میں بھی نام آتا ازرق کا. ابن زیاد نے کہا جاؤ اس بچے کے سامنے. ازرق کو کہتے ہیں آغا 4000 سواروں کے برابر. اس کو برا لگ گیا. میں بچے کے مقابلے میں، اس کو برا لگ گیا. لگا ایک لڑکا بھیج دیتا ہوں. ایک لڑکا آیا حضرت کا. قاسم نے واصل جہنم کر دیا. 2 3 4. اب اس کو سوچئے غصہ کہاں ہوگا. ایک 13 سال کے بچے نے میرے جوان 4 بیٹوں کو مار ڈالا. وہاں سے قسم کھا کے چلتا ہے کہ اب اگر میں نے اس جوان کا داغ اس کی ماں کے دل پہ نہیں رکھا تو میرا نام ازرق نہیں. روایت کہتی ہے میرے مولا امام حسین کا ہاتھ اٹھ گیا. کیا بات ہے؟ فرمایا ازرق آ رہا ہے میرے بچے کے مقابلے. عجیب جملہ ہے. ازرق آیا. ابھی گفتگو شروع ہوئی کہ اچانک قاسم نے 13 سال ایسی تلوار ماری ہے. یہ میرا جملہ نہیں، ایک بزرگ نے فرمایا جیسے ہیرا کاٹا جاتا ہو ویسے قاسم نے 2 حصوں میں ازرق کو تقسیم کر دی. لیکن اب سوچئے کہ کیا ہوگا. ہو گیا کہ بھیا اکیلے نہیں ہو سکتا، گھیر لو. سارے ایک 13 سال کے جوان پر سب ٹوٹ پڑے. ایک وقت وہ آیا کہ جب قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، آواز دیا عمّا ادرکنی، چچا میری مدد کیجئے. روایت کہتی تیز قدموں سے باز شکاری کی طرح امام حسین چلے تو، اور جب امام حسین جا رہے تھے ڈر گئے لوگ. جس نے قاسم کو مارا تھا اس کو چھپانے کے چکر میں ادھر کی فوجیں ادھر کی فوجیں ادھر. جب گھوڑے دوڑتے تھے نیچے زمین پر جسم پڑا ہے قاسم کا. جب گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی تو تڑپ کے قاسم کہتے تھے چچا
میرا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے، لیکن اللہ اکبر، جب امام حسین سرانے پہنچے، قاسم کی روح پرواز کر چکی تھی، وہاں پہ مرثیہ پڑھا امام نے، اے بیٹا قاسم، تیرے چچا کے لیے کتنا سخت ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور چچا آ نہ سکے، اور جب آئے تو پہنچنے کا کوئی فائدہ نہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔